ویلکم بیک جی. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد قریشی صاحب. یہ جو سیٹ اپ ہے اتنے سارے لوگوں کو، اتنے سارے بچوں کو تیار کرنے کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے یا جن کو کریڈٹ جاتا ہے وہ شہزاد قریشی ہیں. ان سے جانتے ہیں اور ان سے سب سے پہلے تو ان کے ویژن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بس شکر الحمدللہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے ہیں اور ایکسپلور کر رہے ہیں بچوں کو. سر جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یقیناً یہ بہت بڑا ہے، اور کسی بھی کام سے، کیونکہ بچوں کو ان کا مستقبل دینا، ایک باپ جو ہوتا ہے وہ یقیناً اپنی بچوں کو یہی دے سکتا ہے، ایک روشن مستقبل جو آپ دے رہے ہیں ان کو ایک شوق کی صورت میں بھی. یہ آپ کو آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیکھیں، میں سپورٹس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے فادر انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں، نیشنل چیمپئن ہیں. تو ساتھ میں نے بھی پاکستان یونیورسٹی سے یہ کیپٹن شپ کی ہوئی ہے، اس کی کرکٹ کی، سوئمنگ کی، ہاکی کی، یہ ساری گیمیں کھیلی ہوئی ہیں. تو سپورٹس تو ہماری وینز میں تھا ہی. تو جب کووڈ نے ایک وہ اس طرح گھر بٹھایا نا، اس میں جاب بھی لاس، سب کچھ ختم. تو میں نے پھر بیٹیوں کو یہی کہا تھا کہ بیٹا میرے پاس میرا ہی جو ہے وہی آپ کو میں پرووائڈ کر سکتا ہوں جو میرے پاس ہے. تو اس پہ میں نے پھر جو ہے ایک دو دفعہ جو ہے گھر میں بیٹیوں کو میں نے ٹرائی کیا. تو مجھے ایسا پوٹینشیل نظر آیا کہ جو مجھے مطلب کہ امبیرسمنٹ خود سے ہوئی اندر سے کہ میں نے لیٹ کی ڈیسیژن لی ہے ایز اے کوچ، ایز اے فادر. تو شکر الحمدللہ آج جب میں نے وہ شروع کیا تو آج میری بیٹیاں ماشاءاللہ ایک اچھے جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ کھیل رہی ہیں. ظاہری بات ہے ایکسپیرینس تو ابھی انہیں اور بہت چاہیے، کیونکہ کرکٹ اٹ سیلف جتنا ایکسپیرینس کھیلو تو آتا ہے. تو میرا موٹو یہی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ انڈر 13 بوائز کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اور پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو لڑکیاں نہیں کر سکتی. ایز اے باپ ان کو امپاورمنٹ دینا کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم نے انہیں دینا ہے. اچھا، اگر بات کی جائے ہمارے معاشرے کی، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یا جو بچیاں ہوتی ہیں اسپیشلی ان کو اس طرح سے موقع نہیں دیے جاتے کہ وہ اپنے خوابوں کو ڈھونڈ سکیں، ان کی تعبیر کر سکیں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. آپ نے اپنے بچوں کو یہ گول سیٹ کی ہوئی تھی کہ ان کو کرکٹر ہی بنانا ہے یا کہیں ایتھلیٹ میں، یا پھر آپ کا یہ ذہن تھا کہ اپنے بچوں کو ایک آزادی دینی ہے کہ جہاں وہ جانا چاہیں وہ جائیں؟ دیکھیں، میں نے انہیں جو ہے نا ٹوٹلی فری ہینڈ کیا ہوا تھا. میرا یہی تھا کہ جو ہم نے تعلیم دینی ہے اسلام، ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن. اور جب یہ آیا تو میں نے کوئی ان کو فورس نہیں کیا. میں نے کہا بیٹا میں صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ ہے، آگے آپ نے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا وہ ڈپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے. تو بچوں نے مطلب ثابت کیا ہے. تو جس میں انجریز آئی ہیں، کافی کچھ آیا ہے. تو بہرحال میری جو ہمسائی کی بچیاں بھی ہیں وہ بھی ہیں. یہ بچے مجھے امید ہے کہ پاکستان کا نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ ضرور کریں گے. اچھا، یہ ایک سیٹ اپ ہے، ہم نے دیکھا یہ بچے پیچھے پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے، مطلب اس پہ انیشلی اگر آپ شروع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس سٹینڈرڈ کا نہیں ہے کہ اس کو مطلب باہر جا کے بچیاں جو ہیں وہ یہاں سے پریکٹس کر کے ڈائریکٹلی کہیں کسی بڑے ایونٹ میں ریپرزینٹ کر سکیں اپنے ملک کو یا اپنے علاقے کو یا اپنے ریجن کو. تو آپ مستقبل میں کیا ارادہ رکھتے ہیں، کہیں باہر اکیڈمی بنانا یا کھولنا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بچے جو ہیں وہ محلے سے بھی اور کافی سارے بچے آ رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے جو ایک پرابلم آتی ہے نا فیمیلز کو، مطلب وومن کو، گرلز کو، وہ یہ آتی ہے کہ انہیں انوائرمنٹ سیف نہیں ملتا، جس کی وجہ سے 100% پیرنٹس جو ہے نا وڈرا کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انوائرمنٹ تو میں نے دے دیا، ٹھیک ہے، ٹیکنیک پہ میں نے ورک کر لیا. اب ڈیفینیٹلی کرکٹ ایک بہت بڑی گراؤنڈ کی گیم ہے، آؤٹ ڈور گراؤنڈ ہے، آؤٹ ڈور سپورٹس ہے. تو اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ چاہیے، جو کہ ہم نے بڑی دیر سے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو سپورٹس بورڈ پنجاب میں ہر جگہ اپلائی کیا ہوا. تو لیٹس سی کہ وہ ان کا کیا آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی باہر تو جانا ہی جانا ہے بچوں نے، باہر تو یہ جوائن کریں گے ہی کریں گے. اچھا، آپ نے ٹیکنیک کی بات کی. آپ ٹیکنیک بچوں کی جو ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ہمارے سپنرز سے یا ہمارے بولرز، کافی سارے اچھے بولرز جو ہیں وہ ٹیکنیک کی وجہ سے ضائع ہو گئے. تو ان کو ٹیکنیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ نے کیا، کیونکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو تیار کرنا، کیونکہ جو یہ ابتدا ہے بچوں کی، جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کی جو ٹیکنیک سٹارٹ میں سیٹ ہوتی ہے وہ اینڈ تک پھر وہی رہتی ہے، اس کو مشکل ہو جاتا ہے تبدیل کرنا. تو اس پہ آپ نے کتنا کام کیا یا کتنا ہوم ورک کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب ہم نے کرکٹ سٹارٹ کی تو ہم لوگ یہی تھے کہ جی ایلبو سیدھی اور یہ ڈیفینیٹلی وہ ایک سکل ہے، وہ تو ہے ہی ہے فاؤنڈیشن. لیکن آپ زیادہ بھی ابھی بھی کرکٹ لڑکیوں کی دیکھیں تو وہ
مڈ آن اور مڈ وکٹ کی طرف ہی کھیلا جاتا ہے. یہاں پہ بہت کم جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے کیونکہ بال کی ایک تو پیس نہیں ہوتی, پھر پاور میں فرق ہے. لیکن ہماری اب کرکٹ جو ہے پی سی بی بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھی انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے کرکٹ. تو میرا بھی یہی ہے کہ 360 جو ہے نا وہ پلیئر کو ہم نے بنانا ہے اور اسی پہ ہی میں ورک کر رہا ہوں. اصل میں یہ ایک بہت بڑی ہمارے اگر دیکھا جائے لاہور میں یا محلوں میں, تو لاہور کے محلوں میں اسپیشلی کیونکہ گراؤنڈ ہوتے نہیں ہیں اور جو ایک گلی ہوتی ہے, جس طرح ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جگہ کم ہے, آپ نے اپنی طرف سے جو اپنا آپ کا کنٹریبیوشن تھا آپ نے کیا, لیکن اب ایک جگہ ہے فرض کریں وہاں پہ لیگ سائڈ پہ آپ کھیل سکتے ہیں یا مڈ آن پہ کھیل سکتے ہیں یا مڈ آف پہ کھیل سکتے ہیں, تو ایک سائڈ رہ جاتی ہے. تو اس طرح سے ان ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو کوچز ہیں, کیا کوچنگ لیول جو ہے لیول 1 کی یا کوئی اس طرح کی کوئی ٹریننگ آپ نے لی ہو, یا بچوں کو کوچ کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ جی میں نے جیسے بلایا کہ ایز اے پلیئر تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا, میں آسٹریلیا سے لیول 1 میں نے کیا ہوا ہے, لیول 2 کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, تو میری یہ ایبلٹی تو ہے کوچنگ کی. تو میرے اندر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. کوچ کا کام یہ ہوتا ہے, کوئی بھی کوچ, میں سیدھی سی بات بتاؤں, گھول کے پلا نہیں سکتا. بالکل آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سائیکی بچہ کس انوائرمنٹ میں خوش ہو رہا ہے, اور فن ود جو ہے نا لرننگ جو ہے نا وہ پرووائڈ ادھر کرتا ہوں. اب جیسے آپ کے پیچھے جس طرح ہو رہی ہے اس وقت اسٹریٹ اور کور اور آف سائڈ پہ جو ہے کھیلا جا رہا ہے. جب میں نے لیگ کو کھلانا ہے تو میں بالنگ پھر اس سائڈ سے کراتا ہوں, وہ یہ سائڈ آ جاتی تو وہ آ جاتی, پول آ جاتی. میں ڈرلز کرواتا ہوں, ادھر بیسک ڈرلز ہیں کہ بچے جو ہے نا کس طرح کھیل رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں, تو انہی کو ہی اوپر لے کے جانا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ کسی بھی جگہ پہ جا کر یہ بیٹس نہیں کوئی بھی فیل کریں گی کہ ہمیں یہ انوائرمنٹ, ظاہری بات ہے انوائرمنٹ کا تو ہے, لیکن کرکٹ ود ان دی مطلب فیو ڈیز یہ اس کو اڈاپٹ کر کے فوری اس جو ہے نا اس سانچے میں جو ہے نا یہ اپنے آپ کو تیار کر لیں. کیونکہ فزیکل کو تیار کر رہا ہوں, آپ نے اندر جیسے دیکھا ہے میں نے وہ رکھی ہوئی ہے, ٹریڈ ملز رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, باکسنگ کا رکھا ہوا ہے, وہ اسٹریچنگ روپس رکھی ہوئی ہیں, ویٹ ٹریننگ رکھی ہوئی ہے, وہ سارا کچھ ہم لوگ کروا رہے ہیں. اور باقی دیکھیں اللہ کرے کہ گورنمنٹ ساتھ دے. فٹنس اور ڈائٹ پلان جو ہوتا ہے سر, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے یا کسی بھی پلیئر کے لیے. تو ان کے ڈائٹ پلان کے حوالے سے یا جو ان کی جو جیسے آپ نے ایکسرسائز کی بات کی, اس حوالے سے کوئی خاص کام ہو رہا ہے اس پہ؟ جی دیکھیں ایسا میں آپ کو بتاتا ہوں, فارن میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے ہی آپ نے کیلریز لینی ہے, اتنی لینی ہے, اتنی لینی, وہ تو ہم لوگ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ٹو بی آنیسٹ. وہ جب پی سی بی کے پاس جاتے ہیں یا کسی آرگنائزیشن میں جیسے لاہور کلندر ہے یا کوئی بھی ہے, ان کے ڈائٹ پلانس جو چلتے, ابھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو بھی چیز دیں نا وہ اچھی دیں, کوشش کریں کہ اپنے ریسورسز میں ان کو الٹرنیٹ آپ جو ہے نا پرووائڈ کریں. جیسے پروٹینز ہے, دیکھیں اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گوشت ہی دیں, گوشت کتنا میں آپ وہ دالوں میں اس کو لے سکتے ہیں, لوبیے میں لے سکتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں. اب جیسے سیزنل جو فروٹ سستا ہے وہ انہیں زیادہ دیں, تو اس کے اوپر جو ہے نا ورکنگ کیجیے. ادروائز میں آپ کو بتاؤں ابھی ڈائٹ اس طرح ہم بچے نہ تو ون آف دا مطلب ونس بلیو ان مون وہ والا ہوگا کہ میں انہیں وہ کر دوں, نہ تو میں ابھی افورڈ کر سکتا ہوں نہ میں اس میں. لیکن یہ ہے کہ جو میکسیمم چیزیں ہم الٹرنیٹ پہ جو دے کے ہم نے جس طرح لی ہے ان کو ہم جو ہے نا وہ ریڈی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ یہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا وہ فزیکلی جو ہے نا مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, جو سر آپ نے یہ سوچا, کیا یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سب بچوں کو کرکٹر بنانا ہے, یا وہ جو محمد فیملی تھی جس طرح انہوں نے پاکستان کرکٹ کو سرو کیا, آپ بھی اسی طرح کی کچھ سوچ رکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جو سب بچے ہیں وہ پاکستان کو سرو کریں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے میرا کہ سپورٹس پرسن بننا چاہیے انہیں. جی بالکل, پاکستان ریپریزنٹ کرنا تو بہت بڑی بات اور آنر کی بات ہے. تو خواہش ہے میری کہ میرے بچے جو ہیں وہ جو ہے ریپریزنٹ کریں. لیکن مین چیز یہ ہے کہ اسپورٹس مین اسپرٹ, اسپورٹس مین شپ, اور یہ یعنی کیونکہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا وہ ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے, وہ لیڈرشپ سکھاتی ہے, ٹھیک ہے, ٹالرنس سکھاتی ہے آپ کو, بیئرنیس سکھاتی ہے سب کو. تو ایک بیسیکلی وہ جو ہے نا ایک اچھا انسان جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا کام یہ ہے پرووائڈ کرنا, آگے یہ بچے محنت کریں گے, اپنا خود کریں گے, ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور ساتھ اسپورٹس بھی دے رہے ہیں, تو یہ کہیں مار نہیں کھائیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک فیمیل کے جو ہے وہ بہت سے روپ ہیں, ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے,
اور وہ بیوی بھی ہے, بالکل تو اس کی لائف میں اس کو جو کمزوریاں ہیں نا وہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو فل جو ہے نا ہمیں امپاور کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. جس طرح آپ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یہاں سے باہر, جیسے آپ نے کہا پاکستان سپورٹس بورڈ میں بھی شاید کوئی وہاں سے آ جائے ایسی چیز, تو اور پاکستان کو کے لیے جو کرکٹرز ہیں وہ تیار کرنے کے لیے آپ کو کوئی جگہ ایک پراپر مل جائے, تو ایز اے کوچ اور ایز اے فادر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے خدشات کا کچھ اظہار کیا خواتین کے حوالے سے, جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اور طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے, سیف ماحول چاہیے ہوتا ہے, بچے بھی جو ہوتے ہیں ان کے والدین کو بھی موٹیویٹ کرنا کہ ان کو نکالیں, ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں. مستقبل میں آپ کے کیا اس طرح کے, اللہ کرے آئی پرے اور آئی ہوپ کہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے یا اس کی پاکستان کرکٹ بورڈ اس کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ بن جاتا ہے, تو آپ کے کیا پلانز ہیں آگے, جو ہماری خواتین ہیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں, ان کو کس طرح سے آپ ایز اے کوچ اور ایز اے فادر آپ کی کیا سوچ ہے؟ جی دیکھیں, ہر ایک انسان کے اپنے میئرمنٹس ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے نا اپنی ایک لمٹس ہوتی ہے. میری لمٹس یہ ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے, انہیں اس سرکل میں لے کے آیا جائے, ٹھیک ہے, انہیں ٹرین کیا جائے, انہیں اویئرنیس دی جائے, انہیں جو ہے سمجھے کہ فرسٹ لیول جو ہے نا اس پہ انہیں لایا جائے تاکہ میٹ کر سکیں کسی بھی جگہ. تو نیکسٹ لیول جو ہے وہ پی سی بی بہت سپورٹیو ہے. ابھی رمیز راجہ صاحب نے جس طرح وہ کیا ہے کہ لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور لڑکوں کو بھی, وہ پلان ہے ان کے پائپ لائن میں, تو اس سے دیکھیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم لوگ اور تیار کریں. اور بچے یقین کریں, آپ اتنے زیادہ پیرنٹس ہیں جو مجھے کرتے ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, دور ہیں, ہم کیسے ہیں, کیا کریں, لیکن ولنگلی وہ کھیلنا چاہتے. اگر پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے اور انہیں سیف انوائرمنٹ دیا جائے, تو میں بس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو تعداد آج کوئی آپ لیٹس سپوز 10,000 لڑکیوں کی, تو یہ جو ہے 10,000 سے 1 لاکھ پہ بڑی جلدی جو ہے وہ ہو جائے گی. سر ایک آخری سوال آپ سے, بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے والدین ہیں, ہمارے معاشرے کے والدین ہیں, اور ہماری بیٹیوں کے جتنے بھی باپ ہیں, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ایک باپ کے طور پہ؟ دیکھیں, میں ایز اے باپ یہ کہنا چاہوں, کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ لیٹ ڈاؤن نہ کریں اپنے بچوں کو. آج کل تو دیکھیں سپورٹس جو ہے آئی او سی جو ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے, اس نے ڈسیبلٹی کا بھی جو ہے وہ بھی کیا ہوا ہے. تو کوئی بھی بچہ, مطلب سپورٹس کا موٹو کیا ہے, سپورٹس فار آل, تو اس کو لے کے چلے, آپ نہ گھبرائیں, آپ خود ساتھ کھڑے ہو جائیں, جتنا ٹائم دے سکتے ہیں آپ دیں. میں بھی باپ ہوں, کوچ بعد میں, پہلے باپ ہوں, مجھے بھی دیکھنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. تو سیف انوائرمنٹ, آپ کی بیٹی اگر سٹرونگ ہے نا, تو دنیا میں کوئی بھی مائی کا لال اس کو چھیڑ نہیں سکتا, کوئی تنگ نہیں کر سکتا, اور وہ کسی قسم کا بھی سرکمسٹانس اسے فیس کرنے کے لیے وہ ریڈی ہوگی. تھینک یو سر, بہت شکریہ. شہزاد قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس سے پہلے ہم نے پروگرام میں جتنی بچیوں سے بات کی, جو شہزاد سسٹرز ہیں, ان کو تیار کرنے میں, ان کو کرکٹر بنانے میں انہی کا ہاتھ ہے, اور ان کے تھرو, ان کی اس اکیڈمی کے تھرو کتنی ساری بچیاں اور کتنے سارے بچے جو ہیں وہ آگے مستقبل میں تیار ہوں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. اور پاکستان کے جو جتنے بھی والدین ہیں, جتنے بھی جو بیٹیوں کے باپ ہیں, ان کو ان سے, شہزاد قریشی صاحب سے جو ہے وہ ایک سبق لینا چاہیے, یا ان کو ایک مثال لینا چاہیے, مثال کے طور پہ کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو آزادی دی ہے, اسی طرح سے تمام والدین کو ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور اپنے جو خواب ہیں ان کی تعبیر ڈھونڈ سکیں. اور جو پاکستان میں جو خواتین ہیں اور اسپیشلی جو بیٹیاں ہیں, وہ اس ہمارا مستقبل ہیں, ہمارے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ لڑکیوں کے بغیر, ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر, خواتین کے بغیر یقیناً پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.